اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کی انتہا تک پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہوں۔ یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو ان بابوں کے لیے پورے 2 سال دودھ پلائیں اور رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں، اور بچے والے کے ذمے بچوں کی ماؤں کو معروف طریقے سے خوراک اور لباس دینا ہے۔ کسی شخص کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے، نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چڑھانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، اور اگر تم بچوں کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہو تو تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تم وہ کچھ معروف طریقے سے ادا کرو جو تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے بارے میں 4 ماہ 10 دن توقف کریں، اور جب وہ اپنی مدت کی انتہا تک پہنچ جائیں تو تم پر اس فیصلے کے باعث کوئی حرج نہیں جو انہوں نے اپنے بارے میں معروف طریقے سے کیا ہو، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے منگنی کرنے کے لیے اشارہ کنایا کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے تم انہیں اپنے دلوں میں یاد کرو گے، لیکن ان سے خفیہ طور پر قرب و قرار نہ کرو۔ یہ کہ تم ان سے معروف طریقے سے بات کہو، اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو جب تک کہ لکھا ہوا ضابطہ اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں ہے بس اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، خواہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور ان کو کچھ دے کر رخصت کرو، اور خوشحال آدمی پر اس کی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی پر اس کی وسعت کے مطابق معروف طریقے سے۔ یہ حق ہے کہ نیک آدمیوں پر، اور اگر تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ عورتیں نرمی سے کام لیں اور مہر نہ لیں، یا وہ مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے نرمی برتیں اور پورا مہر دے دیں۔ اور یہ کہ تم مرد نرمی سے کام لو تو یہ بات تقویٰ کا زیادہ قریب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کو بھول نہ جاؤ، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی نگہداشت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی، اور اللہ کے سامنے فرمانبرداروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ بس اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، اور جب تم امن میں ہو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے سال تک کے نان و نفقہ کی وصیت کریں کہ گھر سے نکالے بغیر اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں تو کچھ انہوں نے اپنے بارے میں معروف طریقے سے کیا ہے، اس کا تم پر کوئی حرج نہیں، اور اللہ غالب اور دانا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو کچھ دینا دلانا ہے معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے تو اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے؟ اللہ ہی تنگ دستی دیتا ہے اور کشادگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا کیا ایسا تو نہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور بچوں سے نکالا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو بہت کم لوگوں کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہے، اسے تو مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تم پر اسے ترجیح دے کر
چنا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا، اس نے کہا کہ اللہ ایک دریا پر تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہے، الا یہ کہ اپنے ہاتھ سے اس سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ پھر جب طالوت جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ دریا پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنے قلیل گروہ اللہ کے عدد سے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ بس انہوں نے اللہ کے اذن سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور علم سے اس کو سکھایا جس میں سے وہ چاہتا تھا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔